الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت سے نوازا تھا. حضرت موسیٰ کو عصا کی خصوصیت عطا فرمائی، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، حضرت سلیمان کو بادشاہت کی خصوصیت عطا فرمائی. یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبروں کو عطا فرمائی تھی. پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار خصوصیات عطا فرمائی، اور اس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے نام سے 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس میں اللہ کے نبی کی خصوصیات کا ذکر ہے. امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ کے نام سے 3 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی کی خصوصیات کو بیان فرمایا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات کو جمع فرمایا. تو پیغمبر علیہ السلام کو بے شمار اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور خصوصیات عطا فرمائی تھیں. آپ کی سب سے پہلی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کریم کا معجزہ دیا، قرآن کریم کی خصوصیت عطا فرمائی، اور 1440 سال گزر چکے ہیں، آج بھی قرآن اسی شکل کے اندر موجود ہے. اس میں ایک حرف تو کیا ایک زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو پائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ آپ نے معراج کا سفر کیا کہ ایک ہی رات کے چند حصے میں پیغمبر علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں پر انبیاء کی امامت اور وہاں سے پھر 7 آسمان کی سیر، جنت اور جہنم کی سیر، اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ سے ملاقات اور بات چیت، اور اس کے بعد پھر رات کے اسی حصے میں اللہ کے نبی واپس بھی تشریف لے آئے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی دوسری خصوصیت. اللہ کے نبی کی تیسری خصوصیت کہ پیغمبر علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. کفار اور مشرکین اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ہم آپ کی نبوت کو تب مانیں گے جب آپ چاند کے ٹکڑے کریں گے. اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا.
تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیاں، کمالات اور خصوصیات عطا فرمائے تھے۔ چند خوبیوں اور خصوصیات کا تذکرہ اللہ کے نبی نے خود کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے اللہ نے 6 خوبیاں عطا فرمائی ہیں، 6 چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ کہ ایک تو اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، اللہ کے نبی کی بات مختصر ہوتی ہے، اس کی تشریح اور تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے یا ابا نعیر ما فعل النغیر، اللہ کے نبی کا ایک جملہ ہے، محدثین نے اس میں سے 68 مسائل نکالے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے نقل کی ہے، اس ایک حدیث میں سے سینکڑوں مسائل نکالے گئے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو جوامع الکلم بنایا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات مختصر ہوتی تھی۔ الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا۔ 2 جملے ہیں، لیکن ان 2 جملوں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے۔ دوسری خصوصیت پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو، جس وقت بھی ہو، مومن جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، یا چاہے میدان میں ہو، یا چاہے جنگل میں ہو، چاہے صحرا میں ہو، جہاں بھی چاہے مومن نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس پانی میسر نہ ہو، پانی کی اس پر قدرت نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے لیے مٹی کو پاک کر دیا کہ مٹی سے تیمم کرے اور پاکی حاصل کرے اور اپنی نماز کو، اپنی عبادات کو انجام دے۔ اسی طریقے سے غنیمت کا مال پہلی امتوں کے لیے حرام تھا، پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے غنیمت کے مال کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا کہ پہلی امتوں میں غنیمت کے مال کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کر بھسم کر دیتی۔ یہ پہلی امتوں کے اندر طریقہ رہا۔ اللہ کے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ دیا کہ غنیمت کے مال کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خصوصیت یہ دی کہ 1 مہینے کی مسافت کی بقدر جتنی دوری ہوتی ہے، اتنی دوری سے اللہ کے نبی کا رعب پڑا کرتا تھا۔ رعب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اور ایک خوبی اللہ رب العزت نے یہ کی کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ کسی خاص قبیلے کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص ملک کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص شہر کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں عالم کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک چھٹی خصوصیت جو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو دی، جو اللہ کے نبی نے ذکر بھی فرمائی ہے کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا گیا، کہ میں نبیوں کا جو قلعہ ہے اس قلعے کی میں کیا ہوں؟ آخری اینٹ ہوں، کہ میرے آنے سے یہ پورا کا پورا انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی یہ خصوصیات تھی، یہ کمالات تھے، یہ خوبیاں تھیں جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ چند اور واقعات آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو کن کن خوبیوں سے نوازا تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک کنواں موجود ہے، کنویں کے اندر پانی نہیں ہے، کنواں سوکھا ہوا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی پانی کی قلت ہے، جانوروں کے لیے پانی موجود نہیں ہے، آپ کچھ حل کریں۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنی کلی کا جو پانی تھا اللہ کے نبی نے کنویں کے اندر ڈال دیا،
تھوڑی دیر کے بعد کنویں کا جو پانی تھا وہ اس کے اوپر تک آ گیا اور کنویں کا پانی جوش مارنے لگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے خود بھی استعمال کیا، جانوروں کو بھی پلایا، اور ہم نے اپنے برتنوں کو بھی بھرا، اور ہم نے وضو بھی کیا، اور ہم نے غسل بھی کیے، اس کے بعد بھی وہ پانی ایسے کا ایسا ہی جوش مار رہا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی نے کنویں کے اندر کلی کی ہے۔ اللہ کے نبی کے جھوٹے پانی کو اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ کنویں کا جو پانی تھا وہ کیا ہے، اوپر آ گیا، اور کنویں کا پانی جو تھا وہ جوش مارنے لگا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس جو پانی کا خزانہ تھا ختم ہو گیا، پانی کی مقدار ختم ہو گئی۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا برتنوں کے اندر جتنا بچا کچا پانی ہے اس کو نچوڑ کر لے کر آؤ۔ صحابہ کرام نے وہ سارا پانی جمع کیا، ایک پیالے کے اندر وہ پانی لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈالا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے پانی کے، اور پانی جوش مارنے لگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا، اس کے بعد بھی وہ پانی ایسے ہی جوش مار رہا تھا۔ ایک صحابی نے جابر ابن عبداللہ سے پوچھا جو غزوہ تبوک کے اندر شریک تھے، کتنے لوگ تھے تم جس وقت اللہ کے نبی کے پیالے میں سے وہ پانی نکلا تھا، اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی جوش مار رہا تھا؟ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی، اور خدا کی قسم اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پیالے کا پانی تمام قافلے کے لیے اور تمام مجمع کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے جو چشمہ نکلا ہے وہ پانی کئی سو صحابہ کے لیے کیا ہو گیا، کافی ہو گیا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی بھی آپ کے ساتھ میں موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کل میں جھنڈا اس کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا۔ صحابہ کرام میں آپس میں چیمگوئیاں ہونے لگی، کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں؟ کون ہے وہ آدمی؟ ہم بھی تو ذرا دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی میرے دل کے اندر حکومت کے ملنے کا خیال نہیں آیا، کبھی میرے دل کے اندر یہ تمنا نہیں جاگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عہدہ دے۔ اس دن میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش وہ میں ہوں، کاش اللہ کے نبی مجھے بلا لے، کاش وہ انسان میں بن جاؤں کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور ساتھ ساتھ میں اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں۔ اگلی صبح میں اللہ کے نبی نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ کون؟ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اس کے رسول کا شیر ہے۔ کون ہے کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے؟ کون ہے کہ جس کو اس کی شجاعت کی وجہ سے اور بہادری کی وجہ سے شیر کہا جاتا ہے، حیدر کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ علی کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں کے اندر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور موت کا دن ہے، اس کے بعد سے نہ کبھی میری آنکھیں دکھی ہیں اور نہ کبھی میری آنکھوں کے اندر تکلیف ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی خوبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے کہ دھوپ میں اللہ رب العزت نے وہ خوبی رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی موت تک ان کی آنکھ کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خادم ہیں، 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، سفر حضر میں آپ کی خدمت کی، دن رات آپ کی خدمت کی، ہر وقت آپ کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرے بیٹا کو اللہ تعالیٰ کیا ہے دنیا آخرت کی خوبیاں عطا فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اکثر مالہ وولدہ اللہم بارک فیما رزقتہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما، اس کی اولاد کو کثرت عطا فرما، اور جو تو نے اس کو رزق دیا ہے اس رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سن 93 ہجری کے اندر یا سن 95 ہجری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی رخصت ہوئے ہیں سن 11 ہجری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جا رہے ہیں 95 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کے بعد بھی 82 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ 82 سال اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ سب سے آخر میں جن صحابہ نے وفات پائی ہے ان میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام موجود ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان صحابی سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ آخری میں انتقال ہوا، اور حضرت کو جو اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی کہ 95 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، وہ عمر بھی ایسی تھی کہ اس کے اندر صحت بھی تھی، اس کے اندر تندرستی بھی تھی۔ بیماری والی عمر اللہ نے نہیں دی، صحت اور تندرستی والی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر دی۔ اور اولاد میں کیسی برکت ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لڑکے، اپنے پوتے، اپنے پوتیاں، اپنے نواسے، اپنی نواسیاں 100 سے زائد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ 100 سے زیادہ لڑکے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ حضرت نے اپنے لڑکوں اور جو پوتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، تو حضرت کی اولاد جو زندہ تھے ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جو دعا دی تھی کہ اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اور فرماتے ہیں کہ مال کے اندر برکت ایسے ہوئی کہ لوگوں کی فصلیں سال میں 1 مرتبہ آتی تھی، میری فصل سال میں 2 مرتبہ آتی تھی۔ لوگوں کی کھجور کی فصل سال میں 1 مرتبہ آتی تھی، اللہ نے مجھے وہ برکت دی اللہ کے نبی کی دعا سے کہ میری جو فصل تھی وہ سال میں 2 مرتبہ آتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا دی تھی، اس دعا کے اندر ایسا اثر ہوا کہ مال میں بھی کثرت ہوئی، اولاد میں بھی کثرت ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں مال کے اندر برکت بھی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے حضرت ابو ہریرہ کو کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے، حضرت ابو ہریرہ کو تکلیف پہنچی، بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی آج ماں نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مجمع کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بھاگا بھاگا اپنے گھر کی طرف گیا کہ دیکھتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، کون پہلے پہنچے گا؟ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر پر گئے، دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ باہر دروازے پر رکو میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا، اندر گیا ہوں تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان کی والدہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کے الفاظ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔
یہ ہے اللہ کے نبی کی خصوصیت کہ ادھر دعا دی ہے اور دعا ایسی سپیڈ کے ساتھ قبول ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر بھی نہیں پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، یہ اللہ کے نبی کی خوبی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی تھی۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، اللہ کے نبی جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ تدفین کے بعد اللہ کے نبی جب واپس ہو رہے تھے، ایک عورت اللہ کے نبی کو ملی اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر پر چلیے، کھانا کھائیے، ہماری دعوت کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام دعوت کا انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا دسترخوان پر لگایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک لقمہ روٹی کا توڑا، تھوڑی سی گوشت کی بوٹی لی، منہ کے اندر رکھا، لقمے کو دائیں سے بائیں کرا، اللہ کے نبی نے لقمے کو باہر نکال دیا اور فرمایا کہ عورت کو بلایا جائے، اس نے جو یہ بکری ذبح کی ہے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی ہے، عورت کو بلایا جائے۔ عورت کو بلایا گیا، کہا کہ تم نے اس کے مالک سے ذبح کرنے کے لیے اجازت لی تھی؟ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی جب میں نے یہ سنا کہ آپ قبرستان آئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کی دعوت کی جائے، میں نے اپنے غلام کو بازار بھیجا، ایک بکری کو خرید کر لے کر آئے، غلام بازار گیا، اس کو بکری بازار میں نہیں ملی، مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے پڑوس کے اندر بھی یہ بکری موجود ہے، میں اپنے پڑوس کے گھر میں تشریف لے گئی، اس عورت کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، میں نے کہا کہ بکری تم مجھے بیچ دو، اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو گھر پر موجود نہیں ہے، میں نے اس سے یہ کہا کہ تم بکری مجھے دے دو، اس کی قیمت مجھ سے لے لو، جب شوہر تمہارا آ جائے گا تو اس کو بتا دینا اور اس کی قیمت اس کے حوالے کر دینا۔ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی میں وہ بکری اس سے لے آئی اور میں نے اس بکری کو ذبح کر دیا اور میں نے اس بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہاں، اس بکری کے مالک کی اجازت اس بکری کے ذبح کے اندر شامل نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عرض کیا صحابہ سے یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کو میں نہیں کھا سکتا۔ کھانا حالانکہ حلال تھا، بیوی نے تو اجازت دے دی تھی، بیوی بھی تو گھر کی ایک فرد ہوتی ہے، بیوی بھی تو اپنے شوہر کے مال کی مالک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کھانے کے اندر شک پیدا ہو گیا تھا، کھانا مشکوک ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دیا جائے، اور اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا۔ درس یہ دینا مقصود تھا، پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ اگر میں مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا تو تم حرام کیوں کھاتے ہو۔ درس یہ دینا مقصود تھا کہ جب میں اپنے پیٹ میں مشکوک لقمہ نہیں داخل کرتا تو میری امت اپنے پیٹ میں حرام لقمہ کیوں داخل کر رہی ہے۔ آج ہمارا مسلمان کس راستے پر جا رہا ہے؟ دلالی ہمارا مسلمان کر رہا ہے، پولیس کی مخبری ہمارا مسلمان کر رہا ہے، سود ہمارا مسلمان کھا رہا ہے، رشوتوں کا لین دین ہمارا مسلمان کر رہا ہے، بازاروں میں دھوکے یہ دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی یہ کر رہا ہے، لوگوں کو ٹوپیاں یہ پہنا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کیا ہے دھوکے کا معاملہ اور کم تولنے کا معاملہ یہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ تمنا لگائے بیٹھے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھے شفاعت کا حقدار بنائیں گے، قبر کے اندر اللہ کے نبی میرے سامنے آئیں گے۔ تمنائیں یہ لگائے بیٹھا ہے اور کام یہ ہے کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کو سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی تو مشکوک کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور آج ہمارا مسلمان ہر وہ کام کر رہا ہے جو حرام طریقے سے آ رہا ہے، نئی تمیز کر رہا کاروبار کے اندر، نئی تمیز کر رہا تجارت کے اندر کہ یہ پیسہ میرے پاس حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ بس پیٹ بھرنا چاہیے اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی۔ خدا کی قسم جو حرام لقمہ تم اپنے پیٹ کے اندر داخل کرو گے، اپنی اولاد کے پیٹ میں
داخل کرو گے نہ یہ لقمہ تمہیں وفا دے سکتا ہے، نہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وفا کر سکتی ہے۔ اولاد وفا تب کرے گی، اولاد فرما بردار تب بنے گی جب خود بھی حلال کھاؤ گے اور اس کو بھی حلال کھلاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے وہ کھانا نہیں کھایا، مشکوک تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دیا جائے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی خوبی تھی، یہ اللہ کے نبی کا کمال تھا، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ کھانا کا لقمہ اللہ کے نبی نے منہ کے اندر ڈالا اور اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ بکری کو جو ذبح کیا گیا ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو خصوصیات عطا فرمائی۔ انسان تو انسان، جانوروں نے بھی پیغمبر علیہ السلام کی خوبیوں کو پہچانا۔ صحابہ کرام کی جماعت میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ صحابی اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے جو باغ کے اندر موجود ہے، اونٹ بدک گیا ہے، قابو میں نہیں آ رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، شرارت کر رہا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے نبی کوئی بات بتائیں گے، اللہ کے نبی کوئی طریقہ بتائیں گے، اللہ کے نبی کوئی دعا بتائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو مجھے لے کر چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اونٹ بڑا شرارتی ہے، اونٹ غصے کی حالت میں ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ پیغمبر علیہ السلام ان صحابی کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا کہ مجھے ساتھ لے کر چلو۔ اللہ کے نبی صحابی کے ساتھ گئے، باغ آیا، صحابی نے باغ کا دروازہ کھولا، اللہ کے نبی باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ وہ جو اونٹ باغ کے اندر بدک رہا تھا، جو شرارت کر رہا تھا، غصے کی حالت میں تھا، اپنے مالک کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام جیسے ہی باغ کے اندر داخل ہوئے، اونٹ بھاگا بھاگا آیا، اللہ کے نبی کے قدموں سے چمٹ گیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ ہائے ہائے، اونٹ نے پیغمبر علیہ السلام کی قدر کی، ہم نے اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی۔ جانوروں نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا۔ نباتات نے، شجر نے، حجر نے، جناتوں نے اور جانوروں نے پیغمبر علیہ السلام کی قدردانی کی، ہم نے اللہ کے نبی کی قدردانی نہیں کی۔ ہم نے اللہ کے نبی کی قدردانی یہ کی کہ ہم صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی کی سنت کو گندی نالیوں کے اندر بہا دیا کرتے ہیں، ہم نے یہ پیغمبر علیہ السلام کی قدردانی کی ہے۔ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی نمازوں کو چھوڑ کر، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جھوٹ بول کر، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی سود کھا کر، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گالیاں بک کر، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی رشوت کا لین دین کر کے، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اپنے ماں باپ کو ستا کر، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے، اور اس کے بعد بھی ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کی شفاعت ملے، میدان محشر میں جام کوثر کا پیالہ ہمیں آپ کے ہاتھ سے نصیب ہو۔ کس منہ سے اللہ کے نبی کا سامنا کریں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے اگر ہم سے یہ سوال کیا کہ تمہیں تو دنیا کے اندر میرا چہرہ بھی پسند نہ آیا تھا، تم نے تو میرے چہرے کے مطابق اپنا چہرہ بنانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، تم نے تو میرے لباس کے مطابق اپنا لباس اپنانے کی کوشش نہیں کی تھی، کون سے منہ سے جام کوثر مانگ رہے ہو؟ کون سے منہ سے شفاعت مانگ رہے ہو؟ کون سے منہ سے جنت کے اندر میرا پڑوس مانگ رہے ہو؟ یہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی قدر کی۔ جانور آپ کی قدر کر رہے ہیں، جانور آپ کو پہچان رہے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی ایک لکڑی کے ممبر سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، وہ کھجور کا تنا رونے لگا، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے، اس کو اپنی باہوں کے اندر بھرا اور اس کو سبکی دی اور اس کو چھپایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو نہ چھپاتا، اگر میں اس کا رونا بند نہ کرتا، خدا کی قسم یہ قیامت تک ایسے ہی روتا رہتا۔
استوان حنانہ کیوں رویا؟ اللہ کے نبی اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی جب ممبر پر چڑھے اور اللہ کے نبی کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کر دیا گیا، استوان حنانہ کو اللہ کے نبی کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام کی فراق میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ جانوروں نے آپ کی قدر کی، پیڑوں نے آپ کی قدر کی، پتھروں نے آپ کی قدر کی، لیکن افسوس مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ ہم لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کی رفعت کو نہیں پہچانا، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے آپ علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہچانا، ہم نے نہیں جانا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے کتنے لاڈلے تھے، آپ علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے تھے، آپ علیہ السلام اللہ کے کتنے محبوب تھے، کہ یا پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں ہر چیز نے آپ کی گواہی دی ہے، ہر چیز نے آپ کے آنے کی شہادت دی ہے، دنیا کے اندر ہر چیز نے آپ کو پکارا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ نے آپ کی گواہی دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، الف کہنے لگا، احمد آ گئے، امی آ گئے، اول آ گئے، با کہنے لگی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا کہنے لگی، دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے پکارا، دنیا کے اندر ثاقب آ گئے، جیم نے پکارا، دنیا کے اندر جواد آ گئے، جمیل آ گئے، جسیم آ گئے، ہاں نے پکارا، دنیا کے اندر حامد آ گئے، حفیظ آ گئے، حافظ آ گئے، حبیب آ گئے، خاں نے کہا دنیا کے اندر خاشع آ گئے، دال نے کہا دنیا کے اندر داعی آ گئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، زال نے کہا دنیا کے اندر زکی آ گئے، را نے کہا دنیا کے اندر رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا دنیا کے اندر زائر بیت اللہ آ گئے، سین نے کہا دنیا کے اندر سعید آ گئے، سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا دنیا کے اندر شاہد آ گئے، شافع کوثر آ گئے، صاد نے کہا دنیا کے اندر صفی اللہ آ گئے، زاد نے کہا دنیا کے اندر ضامن آ گئے، طا نے کہا دنیا کے اندر طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے، زا نے کہا دنیا کے اندر ظاہر آ گئے، عین نے کہا دنیا کے اندر علیم آ گئے، دنیا کے اندر عادل آ گئے، عبداللہ آ گئے، غین نے کہا دنیا کے اندر غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا کے اندر فاتح آ گئے، قاف نے کہا دنیا کے اندر قاسم آ گئے، قاری آ گئے، کاف نے کہا دنیا کے اندر کاتب آ گئے، لام نے کہا دنیا کے اندر لعیق آ گئے، میم نے کہا دنیا کے اندر محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، نون نے کہا دنیا کے اندر ناصر آ گئے، نذیر آ گئے، واو نے کہا دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہاں نے کہا دنیا کے اندر ہادی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا کے اندر اول آ گئے، آخر آ گئے، امین آ گئے، ایک یا باقی رہ گئی تھی، یا نے بھی پکار کر کہا کہ لوگوں دنیا کے اندر یاسین آ گئے، دنیا کے اندر یتیم آ گئے۔ وہ کون ہے جس کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، جس کی ہر ادا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، جس کے سلسلہ نسب کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماحی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن
سروج بن رعوب بن فالح بن عامر بن شالح بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام، جس کے سلسلہ نسب کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، جس کی خوبیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا، جس کے چہرے کا تذکرہ قرآن کریم میں قد نرى تقلب وجهك في السماء، جس کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن میں ولا تمدن عینیک، جس کے کانوں کا تذکرہ قرآن میں ويقولون هو اذن، جس کی زبان کا تذکرہ قرآن میں لا تحرک به لسانك لتعجل به، جس کے سینے کا تذکرہ قرآن میں علم نشرح لك صدرک، جس کے قدم کا تذکرہ قرآن میں لا تقم فیہ ابدا، جس کے دل کا تذکرہ قرآن میں نزل به الروح الامین على قلبک، جس کی زلفوں کا تذکرہ قرآن میں والضحى واللیل اذا سجا، جس کی چادر کا تذکرہ قرآن میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس کے بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کے انداز دعوت کا تذکرہ قرآن میں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اتنا پاک پیغمبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اتنا عظیم پیغمبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اس کے باوجود ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں ہم نے اللہ کے نبی کی کیا قدردانی کی ہے، کیا ہم نے اللہ کے نبی کی قدردانی کی ہے۔ اسی نبی نے ہم سے کہا ہے نا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم نے اس کی بات کو کتنا مانا۔ اسی نبی نے ہم سے کہا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، ہم نے اس نبی کی بات کو کتنا مانا۔ اسی نبی نے ہم سے فرمایا فلیس منا من لم یعقل کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس نبی کی بات کو کتنا مانا۔ اسی نبی نے ہم سے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے، ہم نے اس نبی کی بات کو کتنا مانا جس نے یہ فرمایا الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیا کرتا ہے، ہم نے اس نبی کی بات کو کتنا مانا جس نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کا لینے والا رشوت کا دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے، ہم نے اس نبی کی بات کو کتنا مانا جس نے فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا کرنے سے فقیری آتی ہے، ہم نے اس نبی کی بات کو کتنا مانا جس نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ہم نے اس نبی کی بات کو کتنا مانا جس نبی نے یہ فرمایا کہ جو آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اس کا پڑوسی رات میں بھوکا سو جائے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کتنا مانا نبی کی بات کو۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی بات پر، آپ کی سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں اور ہم کتنا آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک پیغمبر، اللہ کے نبی عظیم نبی، اللہ کے نبی عظیم رسول ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے بنیں، آپ کا چہرہ جیسا اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کریں، آپ کا لباس جیسا اپنا لباس اپنانے کی کوشش کریں، آپ کی معاشرت جیسی معاشرت اپنانے کی کوشش کریں، آپ کی تجارت جیسی تجارت کرنے کی کوشش کریں، تب تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ ورنہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر